بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے یہ باب کہ جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ دین اسلام کی ایک اہم ترین اور بنیادی قسم کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جہاں تک ممکن ہو سکے نرمی سے کام لیا کرے، اور یہ کہ بلا وجہ سختی سے ہمیشہ گریز ہی کیا جانا چاہیے، کیونکہ جس معاملے میں بھی نرمی برتی جائے گی تو یقیناً وہاں جو نتائج اور جو اثرات و ثمرات ظاہر ہوں گے وہ یقیناً بہت ہی خوش کن قسم کے اور یہ کہ پسندیدہ قسم کے نتائج و ثمرات ظاہر ہوں گے۔ لیکن اگر کسی معاملے میں بے جا سختی سے کام لیا جائے گا تو معاملات سلجھنے اور سدھرنے کی بجائے وہاں مزید بگاڑ ہی پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اسی سلسلے میں محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارے سامنے یہ ایک اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 477۔ فرمایا کہ عن البراء ابن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ہے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، العشرۃ شر۔ عشرہ یعنی شدت پسندی، سختی برتنا، یہ تو شر ہے، یعنی یہ ناپسندیدہ چیز ہے، یہ بری چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بری چیز کو اختیار کیا جائے گا تو جس طرح محاورہ اور یہ مقولہ مشہور ہے کہ برائی کا برا انجام، اور یہاں بالخصوص یہ جو لفظ استعمال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العشرہ، تو یہ جو لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ ہم نے یوں کیا کہ سختی، اور یہ کہ شدت برتنا، بلا وجہ سختی کا مظاہرہ کرنا، تو یہاں مزید بقول اہل علم اس میں ایسی شدت اور ایسی سختی مراد ہے کہ جس میں تکبر اور غرور کا پہلو بھی موجود ہو، یعنی کوئی انسان کہ اس کے مزاج میں تکبر ہے، غرور ہے، اور وہ خود کو بڑا اور افضل و برتر اور دوسروں کو حقیر اور ادنا اور کمتر تصور کیا کرتا ہو، یوں اس کا دوسروں کے ساتھ بلا وجہ سختی سے پیش آنا، اور اس قسم کی سختی کے جس میں یہ عنصر اور یہ جھلک نمایاں ہو کہ یہ نہ صرف یہ کہ سختی برت رہا ہے بلکہ تکبر بھی دکھا رہا ہے کہ خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر اور کمتر تصور کیا کرتا ہے، تو العشرہ میں جو شدت ہے اس میں باقاعدہ ایسی شدت مراد ہے کہ جس میں تکبر اور غرور کا پہلو بھی نمایاں ہو۔ اور اسی معنی میں ناظرین کرام یہی لفظ خود قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ القمر میں فرمایا کہ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ پھر دوبارہ یہی لفظ استعمال ہوا کہ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، تو یہ اشر کا لفظ اسی معنی میں قرآن کریم میں بھی مستعمل ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ العشرہ کا لفظ وارد ہوا ہے۔
الغرض بتانا یہی مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم ترین تعلیم کہ جہاں شدت بڑھتی جائے گی تو یہ شدت تو خود ہی بری چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، پھر مزید یہ کہ اگر اس قسم کی شدت بڑھتی جائے کہ جس میں تکبر اور غرور اور یہ کہ مخاطب کو، سامنے والے کو، دوسروں کو حقیر اور ذلیل کرنا اور انہیں رسوا کرنا، اس قسم کی باتیں اور ایسا انداز اور رویہ اپنانا کہ جس سے اس کی بے عزتی ہو، تو یہ چیز تو سراسر شر ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے، لہذا اس سے بچتے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، یہ جو گزشتہ مسلسل ابواب چلے آ رہے ہیں کہ جن میں یہ متعدد احادیث و آثار کہ جو اس قسم کے مضمون پر مشتمل ہیں کہ جن میں ہمیں دین اسلام کی طرف سے یہ تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ ہر معاملے میں جہاں تک ممکن ہو سکے نرم مزاجی کو اختیار کیا کرے۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان گزشتہ احادیث میں کہ ان اللہ یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف، اللہ اپنے کسی بندے کو نرمی برتنے کی وجہ سے وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ جو اگر وہ بندہ سختی سے کام لیتا تو اسے وہ نعمتیں کبھی نصیب ہونے والی نہیں تھیں۔ اور ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی انتہائی قیمتی ترین بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ کو جب اپنے کسی بندے کے لیے خیر مقصود ہوا کرتی ہے تب اللہ اپنے اس بندے کے دل میں، اس کے مزاج میں نرمی ڈال دیا کرتا ہے، یعنی جس کے مزاج میں نرمی ہے تو یہ چیز اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز اور اس کے مزاج میں یہ نرمی اس نعمت کی بدولت اس انسان کو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں دونوں جہانوں میں ہر قسم کی خیر و خوبی اسے نصیب ہونے والی ہے۔ تو الغرض اس مضمون پر مشتمل یہ گزشتہ متعدد ابواب اب اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ ایک نیا مضمون ہے اور یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 222، اور اس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب اصطناع المال، یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی مالی خوشحالی کے مالی طور پر وہ کسی کا دست نگر نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، یوں اس بات کی فکر کرتے رہنا اور اس چیز کی اہمیت کو ہمیشہ سمجھتے رہنا کہ انسان کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں، اس معاشرے میں، اس انسانی بستی میں اپنے عزیز و احباب کے درمیان رہتے ہوئے باعزت زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکے کسی طرح، کیونکہ یہ جو خوشحالی ہے اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ یہ جو عزت ہے انسان کے پاس، یہ عزت نفس، یہ اللہ کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہے، اور یہ کہ انسان کے پاس اس کے خالق و مالک کی طرف سے جو چیز بھی بطور امانت ہے تو پھر اس امانت کی حفاظت ضروری ہے کہ جس طرح یہ جان، یہ زندگی، یہ امانت ہے، تو اسی طرح یہ صحت مثلا امانت ہے، تو پھر یہ عزت بھی انسان کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور ہر امانت کی حفاظت ضروری ہے۔
مزید یہ کہ ہر امانت کے بارے میں قیامت کے روز اللہ کے سامنے حساب و کتاب پیش کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ تو قرآن کریم میں ایک مقام پر سورۃ النساء میں جس طرح یہ ارشاد باری تعالی ہوا کہ جعل اللہ لکم قیاما، کہ دیکھو یہ جو مال ہے اللہ نے اسے تمہارے لیے تمہاری دنیاوی زندگی میں قیام بنایا ہے۔ قیام یعنی کھڑے رہنے کا ایک اہم ترین سبب اور ذریعہ و وسیلہ، کہ جس طرح فرض کیجئے کہ کوئی بوری ہے یا کوئی تھیلا ہے، اگر یہ بوری بھری ہوئی ہوگی تو یہ سیدھی کھڑی رہ سکے گی، لیکن اگر یہ خالی ہو گئی تو یہ کھڑی نہیں رہ سکے گی، بلکہ یہ بوری گر جائے گی، زمیں بوس ہو جائے گی۔ تو یہی بات بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ دنیا میں، معاشرے میں، برادری میں باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے مال اور خوشحالی یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یعنی یہ مکمل آیت اس طرح ہے کہ تم یہ مال نادانوں اور ناسمجھ قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں نہ دو کہ وہ اسے ضائع کرتے پھریں، کیونکہ یہ مال یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس مال کو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے دنیا میں قیام، یعنی کھڑے رہنے، اور یہ کہ سر اٹھا کر اور باعزت زندگی بسر کرنے کا ذریعہ ہے یہ مال۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یعنی اوپر والا ہاتھ وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ، وہ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ لہذا انسان کی ہمیشہ یہ خواہش اور یہ کوشش رہنی چاہیے کہ میں اس قابل ہو سکوں کہ اپنا بوجھ میں خود اٹھاؤں، مجھے کسی کی محتاجی نہ ہو، میں دوسروں کے سامنے کبھی دست سوال دراز نہ کروں، اور یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مجھے اس قابل بنانا ہے خود کو کہ نہ صرف یہ کہ اپنا بوجھ اٹھاؤں، بلکہ میرے ارد گرد اور میرے قرب و جوار میں جو محتاج اور ضعیف اور معذور اور بے سہارا قسم کے جو افراد ہیں اگر تو میں ان کا بوجھ بھی اٹھایا کروں اور ان کی مدد کیا کروں میں بوقت ضرورت۔ تو یہ سوچ اور یہ کوشش ہونی چاہیے مسلمان کی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ناظرین کرام یہاں آگے جو کچھ تذکرہ کیا گیا ہے اس میں نہ صرف یہ کہ مال کہ انسان خود کو مالی طور پر مستحکم بنانے کے لیے کوشاں و سرگرداں رہا کرے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور یہ کہ حلال و حرام کی تمیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے، پھر جو مال اسے نصیب ہے اولاً تو کوشش کرے کہ نصیب ہو جائے، پھر جو اسے نصیب ہو چکا ہے اب اس کی مناسب حفاظت کا انتظام کہ غفلت اور کوتاہی اور لاپرواہی نہ برتی جائے کہ کسی ناسمجھ کے حوالے کر دیا، یا یہ کہ کسی ایسی جگہ لگا دیا بغیر کسی تحقیق کے کہ کل خسارہ ہو گیا، نقصان کا باعث بن گئی یہ چیز، یا اسے یوں کھلا چھوڑ دینا کہ کوئی چور اچکا اسے لوٹ لے گیا یا کسی بھی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، تو یہ تمام چیزیں قابل غور ہیں۔ مزید یہ کہ صرف مال کی بات ہی نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ایسا کام جو انسان کے لیے، کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے لیے دنیا میں بھی مفید ہو، آخرت میں بھی مفید ہو، جو خود اس کے لیے اپنے لیے بھی مفید ہو اور دوسروں کے لیے، انسانی آبادی کے لیے بھی، بنی آدم کے لیے وہ کام یا وہ چیز مفید ہو، نفع مند ہو، تو ہر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے
انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرا بھی بھلا ہو جائے دونوں جہانوں میں، اور یہ کہ میرے ذریعے اللہ کرے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا کرتا ہو۔ یہاں ناظرین کرام اس عنوان کے تحت ہمارے سامنے یہ اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 478۔ فرمایا کہ عن الحارث قال، حارث نے یوں فرمایا، كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذا، فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا۔ یہ حارث جو کہ راوی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ صورتحال پیش آیا کرتی تھی کہ ہم میں سے کوئی انسان کہ اس کے ہاں گھوڑی نے بچہ دیا ہے، گھوڑی کا نیا بچہ پیدا ہوا ہے، اب وہ شخص اسے ذبح کر دیا کرتا تھا اور یوں کہتا کہ انا اعیش حتی ارکب هذا، میں کہاں اس پر سواری کے قابل ہو سکوں گا، میری اتنی زندگی اب کہاں باقی ہے کہ میں انتظار کروں کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اور اس وقت میں اس پر سواری کر سکوں گا، اتنی زندگی اب کہاں، نہ جانے مجھے اتنے طویل عرصے تک اب جینا نصیب ہو سکے گا یا اللہ جانے کیا معاملہ ہوگا۔ اس میں ناظرین کرام آگے بڑھنے سے قبل یہ اشارہ ہو جائے کہ وہ جو ذبح کر دیا کرتا تھا گھوڑی کے بچے کو، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ گھوڑے کا جو گوشت ہے یہ گزشتہ شریعتوں میں یہ حلال تھا، گھوڑا کھانے کی اجازت تھی، یہ حلال جانور تھا، اس کا گوشت حلال تھا۔ پھر مزید یہ کہ دین اسلام کے ظہور کے بعد بھی ابتدائی دور میں گھوڑا حلال تھا، وہ لوگ کھایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ گھوڑا ذبح کرنے کی اور اس کا گوشت کھانے کی ممانعت کر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہاں اہل علم کے بہت سے اقوال ہیں۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وہ جو ممانعت کی گئی تھی وہ وقتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں گھوڑے کو جہاد کے موقع پر استعمال کیا جاتا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کھاتے رہیں لوگ اور جہاد کے موقع پر گھوڑوں کی کمی ہو جائے۔ نسل کشی سے بچنے کے لیے یہ ممانعت کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد یہ کہ اب ہمارے دور میں گھوڑا کھانا حلال ہے یا حرام ہے، یہ مکروہ ہے یا کیا معاملہ ہے، تو یہ چیز ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ ہمارا موضوع وہی ہے جو کہ یہاں اس اثر میں بیان کیا گیا ہے، جو اس کا مضمون ہے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔